عزت ہے حضور دے ہر نات خان جو حضور دی نات پڑھے ہو دی کیا بات. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، عزیزم اسد علی چشتی صاحب انہوں نے اج دی اس بزم دا محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے. دعا ہے اللہ اس کو قبول فرما کے رائے محمد علی مرحوم انہاں دے بزرگوار دی اور انہاں دے خاندان دے تمام فوت ہونے والے مومنین مومنات دی بخشش ہو، مغفرت فرمائے. رائے محمد علی صاحب اپنے دل وچ مدینہ شریف دی حاضری دی تڑپ رکھ دے سن. بس اللہ پاک نو منظور نہیں سی اور وہ اسباب نہ بن سکے کہ وہ جاندے. ٹکٹ وغیرہ اسد دس رہا کہ انہاں کروا لی سی تو خالق نے انہاں اپنی بارگاہ وچ بلا لیا. وہ مدینہ جانے چاہتے سن، رب نے اپنے کول بلا لیا. تو ایک تڑپ ہے
جیڑی ہر بندہ مومن دے دل وچ ہوندی ہے کہ میری حضور دی بارگاہ وچ حاضری ہوئے اور اللہ دی بارگاہ وچ جیوندیاں حاضری ہوئے، اور ایمان دا تقاضا ہے، تڑپ ہونی چاہیے ہر مومن دے دل وچ۔ اللہ کریم انہاں نوں قبر وچ اس نیت دا اجر دے گا۔ جو بندہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوتا ہے نا، وہ در تے نبی پاک دا ہے، پر اللہ فرماندا ہے جڑا ایتھے آ جائے انہوں معاف میں کر دیاں گا۔ لیکن کچھ لوگ پھر سخت طبیعت دے ہوندے نے، وہ آندے نے نہیں اللہ کو منگنا چاہیے، وہ دیکھی لین جاندے۔ تو اسی تے سادہ جائے درویش بندے ہاں، لڑ کسے نال سکدے نہیں، پیار نال گل دس سکنے ہاں، وہ بھی اپنے سنگیاں۔ اللہ قرآن پاک وچ فرماندے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کچھ بندے ایسے نے جب ان سے کہا جائے، ان سے کہا جائے، قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جائے، تَعَالَوْا آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اللہ دا نبی تواڈے واسطے بخشش منگے۔ جنہ جٹاں نوں سمجھ نہیں آئی انہاں پھر میں ہن دوبارہ سمجھا سکنا، لیکن انہاں دے اندر نہیں گل با سکنا، تو جو سمجھن آئے نے انہاں نوں سمجھ آ جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے رب سے استغفار کریں، یستغفر لکم رسول اللہ، رسول تواڈے واسطے اللہ کو معافی منگے، آؤ کتھے آؤ؟ رسول پاک کو، کہ نبی پاک دے بوئے تے آؤ، نبی تواڈے واسطے رب کو منگے۔ اگے لفظ قرآن پاک دے لوّوا رؤوسہم، اندہ میں ترجمہ بول کے نہیں کر رہا، سمجھان آستے جو قرآن اج لکھیا ہوئے اے لوّوا رؤوسہم، رؤوس سر سدن، اینو ہیڈ سدن انگلش، اینو عربی سدن راس، اور رؤوس جمع لوّوا رؤوسہم، وہ اپنے سارے انج کر کے نفی جھلائیں دے، باسا کوئی نہ جانا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں، میں بڑی ذمہ داری نال ترجمہ کر رہے ہیں، لوّوا رؤوسہم آندے نسا کوئی نہیں جانا، نہ وہ سارا لے دے، اسی نہیں جانا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں، وہ حضرت سے کیوں جائیے؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ بھائی سجن سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ایسی کیوں جائیے؟ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے۔ لوّوا رؤوسہم، جب کہا جائے تعالو یستغفر لکم رسول اللہ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، بخشش مانگے، لوّوا رؤوسہم، تو وہ اپنے سر نفی میں ہلاتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں؟ اللہ فرماتے ہم مستکبرون، انہاں دے اندر اپنی عبادتاں دا تکبر ہے، انہاں دیاں دوڑاں وچ سریہ ہے، وہ نے سی کیوں جائیے؟ ایسا نہیں جانا، وہ متکبر نے استکبار کر دیں، تکبر نال بھرے ہوئے، تو فقیر تکبر والا نہیں ہوندا، درویش تکبر والا نہیں ہوندا، جن دے اندر تکبر ہوئے وہ درویش نہیں ہوندا۔ تکبر تے درویش آپس وچ مخالف نے، جویں اگ تے پانی ہے، بات دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ درویش متکبر نہیں، تو جو متکبر ہے وہ درویش نہیں، متکبر صفت اللہ دی، متکبر اللہ دی صفت، عاجزی بندے دی صفت،
توجہ کیتی کہ نہ کیتی؟ تکبر متکبر ہونا، تکبر کرنا اللہ دی صفت ہے، عاجز ہونا بندے دی صفت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تیرے والی صفت میرے اچ نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ عاجز نہیں۔ تو جے اللہ والی صفت متکبر ہونا تو وہ بندیاں وچ نہیں، اللہ دی صفت ہے نا، جبار المتکبر۔ قرآن پاک وچ اللہ اپنے نام نو خود متکبر بولیا کہ متکبر میرا نام ہے، میری صفت ہے، میں جبار ہاں، میں متکبر ہاں۔ اور ان تکبر جچدا ہے کیونکہ وہ کائنات کسی دا محتاج نہیں، ان کسے بنایا نہیں، ان کسی دی بے پرواہی ہے، بے نیاز ہے، ان کسی دی پرواہ نہیں، ان کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا۔ تے جیڑا ایک سال ہے نچ بھی وہ دا محتاج ہے، وہ کیڑی گل تے تکبر کرتا ہے؟ وہ عاجز رہے، وہ عاجز رہے، داؤن نیویں رکھے ہو دے گے کہ مالک جو کچھ ہے وہ تو ہی ہے، میں نہیں، میں نہیں۔ ایک بزرگ کو انہوں نے مرید گئے کہ سرکار میں بیعت کرو، تو ہاں جٹ تے جٹاں وچ سریے ہوندے نے تھوڑے والے دوڑاں وچ، پیراں مولویاں وچ بھی ہوندے نے، پتے آکھو بنیرے جٹاں وچ ہوندے نے، بلکہ جٹاں دے نکے ہوندے نہیں، ناندے وڈے ہوندے۔ ترے چیزاں تکبر پیدا کر دیاں، دولت، لوگاں دے وچ شہرت ہوگی، لوگ ہاتھ چومن، مرید ہون، پھر انہاں چیزاں نال تکبر پیدا ہوندا ہے۔ علم تکبر پیدا کردا ہے، مولویاں وچ علم ہوندا ہے وہ متکبر ہو جاندے، سارے نہیں۔ جٹاں کول زمین دولت ہوندی ہے اور اس گل دا فخر ہوندا ہے اسی راں، اسی بٹیاں، اسی کھرل، اسی شاں، تے دوجے تے کمی ہوئے، نکھے ہوئے، تو اس گل دا تکبر پیدا ہو گیا۔ تو فقیر تکبر ماردا ہے۔ خواجہ نور محمد مہاروی گزرے نے کھرل ذات دے، تے درویش ہے، ایک کھرل ذات ہوندی ہے تے ایک کھرل وٹا ہوندا ہے۔ میں دستا رہا، ایک کھرل وٹا ہوندا ہے جندے سرما پی ویدا ہے، تے ایک کھرل ذات ہے جیڑی تہاڈی کھدیاں والیاں دی۔ وہ پیر پٹھان جڑے نا وہ خواجہ نور محمد مہاروی کھرل دے مرید ہے۔ انہوں نے کسے پوچھا با پٹھانا دا تے درویشی دا جوڑ کوئی نہیں، تواڈے تسی بڑے اکھڑ جے ہوندے ہو تے کیویں مڑ درویشی بنی تواڈے؟ انہوں نے فرمایا با کھرل اپنی کھرل اج پا کے کھر لیا ہے اور میری میں مار چھڑی ہے، میں پٹھان پیر ہو گئی۔ تو اصل درویش میں مارتا ہے بندیاں دی، جیڑا اتھے جائے وہ میں ہوں دی مار دے۔ وہ گیا جٹ سے اسا کہ جی میں مرید ہونا، سرکار فرمایا ہو جا، ہو گیا تو اسا کہ جی میں کو عرف دسو، بندیاں مومی پوچھتے ہیں جی کسان عرف دسو، انہوں نے فرمایا بھائی جی پڑھ نہیں تو دس نہیں، اسا کہ جی دسو، انہوں نے کہا تو جا کے نا تے 40 دیں پڑھ، میں نہیں کی پڑھ، میں نہیں۔ وہ پڑھتا رہا 40 دیں پچھو آیا تو اجرے دا بوا کھڑکایا، اس سے سائیاں نے مڑ پتہ لگ گیا با کون آیا، انہوں نے کہا کون ہے، اس نے کہا جی میں ہاں، فرمایا مڑ 40 دن پڑھ۔ وہ مڑ ٹر گیا، 80 دن ہوئے تو مڑ آیا، بوا مڑ کھٹکھٹایا تو سائیاں فرمایا کون ہے، اس نے کہا جی میں ہاں۔ مڑو چڑی جو آئی منہ تے، اسی انجی آنے نا جی میں ہاں، تو سائیاں میں ہی تے کڑنی آئی۔ اس مڑ جدو آکھیا میں ہاں تے فرمایا جے مڑ پڑھ۔ جدو تریجے چلے تے آیا نا بوا کھڑکایا، اس تے سائیاں فرمایا کون ہے، اس نے کہا جی میں نہیں۔ انہوں نے کہا پاک گئی ہے ہن اندر آ، اگلا حرف پکا لی، ہن تینوں اگلا دس۔ تو اے لوگاں وچ تکبر ہوندا ہے، عبادت دا تکبر، مال دا تکبر، حسن دا تکبر، ذات دا تکبر، علم دا تکبر۔ تو تکبر اللہ والیاں دے بوئے تے نہیں جان دیندا، اے قرآن نے وجہ دسی ہے نبی دے بوئے تے نہ جان دی۔ بہت دور دے چودھری نبی کول کیوں نہ جاندے؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، او تکبر نال بھرے آئے، اس تو آندے ایسی کیوں جائیے؟ تکبر اللہ والیاں دے کول جان تو روک دے با کیڑی لوڑی قطار اچ لگ کے روٹی لین دی تے قطار اچ لگ کے ملن دی، سن کی لوڑ انہاں کول ہے کی؟ تو قرآن کی دسیا ہے تالو یستغفر لکم رسول اللہ، اتھے بخشش ہے،
گناہاں دی معافی ہے جڑی ہن تئی کردا رہا ہے، لیکن متکبر اس دروازے تے آوندا، متکبر نہیں آوندا تے محب آوندا ہے۔ سو اللہ والیاں دے دروازے تے متکبر آدمی حاضر نہیں ہوندا، وہ آندا ہی نہ پیراں کول ہے کی با میں اوتھے لین کی جاواں، انہاں شدیاں ساڈے کول منگ کے کھانا ہوندا تے اسی ہن انہاں دے کول جائیے۔ تو یہ تکبر ذات دا، دولت دا، غرور دا، یہ ایویں بندیاں نوں یہ بھی وہ ایک کرنل صاحب نے انہیں کتاب لکھی، بعد اوقات بڑے بڑے بندے صوفی ہو جاندے نے، احسن کرنل تے صوفی ہو گئے اجے ماشاءاللہ آیات نے، انہاں کتاب لکھی تو میں نے بھی بھجوائی کسی دوست دے ہاتھ بشار دے آ جا پڑھ، وہ دے وچ انہاں ایک واقعہ لکھیا، اللہ اللہ اللہ، یہ بھائی میاں جتھے دل کرے اللہ اپنا نور اتھے گل دے۔ وہ ایک بادشاہ سی، وہ درویش نو لنگر دیندا کھانا بھی ہے جی تسی اتھے اپنے آستانے تے بکایا، ان دا کوئی وزیر سی افواد چودھری ورگا، اس نے کہا کی تو انہاں دیندا رہنا ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں، تسی فوج بناؤ جڑی ملک دی حفاظت کرے گی، یہ تو صوفیاں دے کے کی کرنا۔ اس بادشاہ رکا گلیا بھئی سرکار اگو تو انسینا فانڈ جڑا دینے ہیں لنگر نظرانے پیش کرنے ہیں، نظرانہ پیش کرنے ہیں لنگر آستے، وہ اسی نہیں دے سکتے۔ سرکار سنیا تو فرمایا بھئی میاں ٹھیک ہے نہ دیں، ادو بند ہویا ہے، ادو تے نہیں بند ہویا، ادو بند ہویا ہے، ادو تے نہیں نہ بند ہویا، ادو آنا رہے وہ جی کتاب اچھ گل تھوڑی جی اور لکھی ہے، لیکن میں ذرا انہوں پارلیمانی طریقے نال بیان کرنا ہے۔ اگر کوئی سنگی اصل واقعہ کدے پڑھے تھے نہ کہ وہ تھوڑا جا فرق میں آپ پان لگا تو اندر سڑا ادو جناب اس نظرانہ روکیا، ادو بادشاہ جڑا اندے پیٹ درد ہون لگ، وہ سارے ملک دیاں دوائیاں لے چھڑیاں وہ رکے نہ، ان کی تھیا کھیا پیر کرمالے نہ صدیے پھوک مارے آجے تیری والگا لو جائے، اسے کیا سدو چاہ وہ اینڈ تے ساڑھے نال رینج پر سدو چاہ آ جانا، سدیوں نے تو درویش رینج ہندے نہیں آ گئے، انہوں نے فرمایا میں علاج کر لینا پر میں ہون فری نہیں کرنا، ہون پیسے لگنے، اسے کیا کی انہوں نے کیا بادشاہی سان لکھ دے درد تیری گلینے، اس اڑ سوچیا پر وہ چکے موڑ اے درد ڈاڈی ہوئے تو بندہ آندہ ہے جو دل لے ہو جائے میں نے بچاؤ، اس نے کہا جی ٹھیک ہے تُسی یہ لکھا لو، نہ لکھا کے بادشاہ تو انگوٹھا لوا لیا، اس تو بعد انہاں پھوک مارے آت درد اس سے ویڑے سہی ہو، اس لے وہ ٹور پہ موڑنا اپنی کپڑا موڑے تو دریا تے ٹور پہ تو بادشاہ کیا وہ بادشاہی لکھائی ہے تو ایک کاغذ یہ تھے دری جان دے ہو، انہاں فرمایا بادشاہی رکھی رکھ، اساں صرف تیری بادشاہی دی قیمت دسیے کہ تیری بادشاہی بھلیا ساڑھے ایک پھوکے دے برابر بھی نہیں ہو سکتی، سانی دی کی لوڑ جڑی تو بنائی وطن ہے، کوئی سمجھ آئی ہے تیری بادشاہی ساڑھے پھوکے نال نہیں لڑ دی، تو کچھے بادشاہی لے کرنا، تو اقبال فرمایا ہے دارا و سکندر سے مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ تکبر بندیاں دے اندر ہوندہ ہے جڑا درویشاں دے نزدیک انہوں نے نہیں ہون دیندہ، انہوں دے اندر تکبر بھریا ہوندہ ہے ذات دا، جڑا میں آگے تو وضاحت کر چکیا، تو جدو بندے دے اندرو تکبر ختم ہو جائے وہ درویشاں دے قریب ہو جائے، تو کب تکبر نال بھریا بھی ہوئے تو جدو اتھے جائے تکبر مڑو وچران نہیں دیندے، کئی بندے میرے کوڑ بھی جانتے ہیں تو اندر باسی جی لینے جو لگے رہے ہیں مڑ آقا کیا گئے ہیں ملاقات نہیں ہو، تو ملاقات صرف اس تو نہیں ہوندی کہ جی اندر وہ شے ہوندی ہے جیڑی لینے جو لگیاں غصے چ کر دی، تو یہی تے وانڈے میں کئی باری سنگیاں دسنا میں داتا صاحب گیا
تے سنگیاں آخیا بھئی لو جی لنگر کھانا ہے. تو اس ویلے اتنے جڑے پولیس والے دی داتا صاحب ڈیوٹی تھی وہ مرید سی میرا. میں وہ نہیں آخیا کہ اسی آئے ہاں تو ساڈا مرید ہے تے بندیاں نے اگوں ہٹا تے سن کے نہیں بھا بھی آئی کی طریقے نال تے لنگر دے. میں کہا بھی آ سائیں دا لنگر انہاں لنگر دی ترتیب یہ لائی ہے بے لینے چ لگے لگنا ہے لینا ہے تے آؤ بھائی لینے چ لگی. میرے نال ایک راہ صاحب بھی ہے. میں کہ ہاں جی راہ صاحب لینے چ لگنا ہے. انہوں نے کہا جی تسی لگ گئے ہوئے تے اسی بھی لگ جا. میں کہ آ جا مڑ اسی جی لینے چ لگ گئے. ہوں سواد یہ بنیا بھی جدو اسی آ رہے نا توڑ اس بانڈے دے جندے چ لنگر آؤ پھر مک گیا. لبا ہوں میں کیا بھی سائیں جی دیو نہیں. اس لیے اندروں مڑ آواز تے آندی ہے تیرے مرید بھی بڑے نے تے باہر ہوٹل بھی بڑے نے تیرے کول پیسے بھی ہیں تے تو سید بھی ہیں عالم بھی ہیں واعظ بھی ہیں تیرے کول کئی وچ رنگ نے تے یہ کہڑا طریقہ ہے ایتھے کھلو کے کھان دا. تو اسی پھر دوبارہ مڑ لگی ہے تو مڑ لگ گیا لے مڑ سائیاں لینا چ لنگر دیتا ہے ہاتھ چ پھڑایا نے ہاتھ چ پھڑیا تے بہ کے کھایا. فیض ایویں نہیں دیندا. پیالی نوں ہیٹھاں نیواں ہونا پوندا ہے تے تاں بریندی ہے. تے جے پیالی آ کے میں چینک تو تاں رانا ہے تے برینا بھی ہے جو پھر بریندی نہیں. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے. یہ پیالی برینا ہے تے اس بھائی جی ہیٹھاں ہونا ہے. ٹوٹی دے اتاں ہویا گل نہیں بننی ٹوٹی دے ہیٹھ ہونا پونا ہے. اے نیویاں ہوئیں. اقبال فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو اگر بندہ درویش کے سامنے مٹے گا نہیں اپنی میں نو مارے گا نہیں. مرشد فرید فرماتے ہیں فریدہ میں نو مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ مڑ بھرے خزانے رب دیتے جو چاہے سو لوٹ. توجہ ہوئی آپ دی. وہ پھر لوگ اللہ والیاں دے دربار تے انہاں دے سامنے انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہون تو گھبراندے نے کیوں ہم مستکبرون. او استکبار وچ داخل ہوئے ہوندے نے. انہاں دے اندر بہت سارے جن بڑے ہوندے نے. لیکن اگر کوئی ٹر جائے تو پھر سائیں بھر دیں. یہ دیکھتے میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں جنہی بخاری شریف ہے اور حضور خود بیان فرمائی. حدیث دیا کس معنی؟ ایک حدیث ہوئے جنہی حضور نے سامنے کسے کام کیتا ہے بیان کیتا ہے کوئی غم کیتا ہے حضور دے اتے خاموش رہنو حدیث ہے. ایک کوئی حضور نے خود کام کیتا ہے وہ دا حکم نہیں دیتا. ایک کوئی جڑا حضور نے اپنے منہ چو خود بول کے فرمایا یہ سب تو اعلیٰ درجہ ہے. حدیث دا ہے سب تو اعلیٰ درجہ جڑا حضور خود فرمایا گیا ان کا. تو یہ اس درجے دی حدیث ہے کہ حضور خود بیان فرمائی کہ ایک بندے نے 99 قتل کیتا سی تو وہ گناہگار تے بڑا سی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایک جس بندے قتل کیتا من قتل النفس فکانما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک قتل کیتا انہیں پوری انسانیت قتل کر دی اور جس نے ایک انسان دی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت نو بچا لیا. اس نے 99 قتل کیتا سی. رسول اللہ فرماندے اس تو بعد دے دل وچ توبہ دا خیال آیا. انہیں پوچھا یار میری کو توبہ والی واہ ہے کسی بندے کھڑ گیا اور وہ بندہ سی کوئی مطلب عام بندہ تھی. کسی تو نے پوچھا یار میں توبہ کرنا چاہنا اس نے کیا جرم کیا اس نے کیا 99. وہ بندہ بے علم سی ہو سکے کوئی واہ نہیں لگتی. وہ بندہ غصے چاہیا جی میں مایوس ہوندہ ہے اس نے بھی قتل کر اور 100 قتل کر دی. اس تو بعد موڑ اندر ندامت آئی کہ یار میں ظلم کر رہا میں زیادتی کیتی ہے میں توبہ کرنی چاہیے. وہ مڑ کسی پڑھے لکھے بندے کھڑ گیا کہ یار میں 100 بندہ قتل کیتا ہے میری کوئی واہ ہے. وہ بندہ پڑھیا لکھیا سوچا کیا ہاں ہے لیکن فلانے پنڈ وچ کچھ اللہ دے درویش راندے نے
فلاں بستی اچ کوئی اللہ دے درویش راندے انہاں کول ٹر جا رب تینوں معاف کر چھڑے گا. اور جو بندہ ٹر پیا جدو وہ ٹریا وہ دے ساہ مک گئے. ساہ جتھے مک جان اتھے سائیں بندے دی زندگی ختم کر دینی. اس تو اگاں ایک ساہ بھی نہیں آ سکتا. وہ دے ساہ مک گئے. جدو وہ دے ساہ مکے تو خالق کائنات دے فرشتے آندے نے جدو ساہ مکن. راہ محمد علی صاحب دی ٹکٹ لگی تیاری ہوئی سارے جان ساہ مک گئے نہیں جا سکتے. انہاں دی جدو بھی ساہ کسے دے مک دے نا تو جے بندہ چنگا ہوئے تے ملک الموت دے نال جنتی فرشتے آندے. بندہ برا ہوئے تے ملک الموت دے نال دوزخ والے فرشتے آندے. ہن جدو وہ بندہ مرن لگا اور ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جدو وہ ڈگن لگا نا ٹردیاں ٹردیاں تے اس منہ انہاں ولیاں دے پنڈ وال کی کر لیا. ایک میں تو سمجھان واسطے عرض کرنا با جلے چور کوڈی نہیں کھیڈ دے کہ وہ لکیر دے کور اپڑیا کھڑا ہوئے تے وہ سمجھے بہن جے میں ڈیگ پواں تے میرا ہاتھ لکیر نو اپڑ جاندا ہے تے وہ ڈگدا ہے. وہ بندہ جدو ڈگن لگا تے انج ڈگا تو رب نو دی ادا پیاری لگ گئی. جدو وہ گریا انہاں ول منہ کر کے درویشاں ال سینہ کر کے تو پھر فرشتے دعا پاسو آ گئے. ملک الموت دے نال جنت والے آکھیا با اساں لے جانا ہے. دوزخ والے آکھیا اساں لے جانا ہے. فرشتیاں دا جھگڑا ہویا. اے رسول اللہ فرما رہے ہیں فاختصمت ملائکۃ الرحمتی و ملائکۃ العذاب. عذاب والے اور رحمت والے فرشتے آپس سے جھگڑا کرن لگے. عذاب والے آکھیا 100 بندہ قتل کیتا ساڈا ہے. جنت والے آکھیا 100 ہی کیتا سپجاندا کدے پیا ویدا نہیں ٹریا کدے جاندا ہے. اللہ اکبر. انہاں فرمایا مڑ جھگڑا نہ کریے جیدہ بندہ ہے وہ دے تو پوچھ لئیے کدے لے جانا چاہیے. تو رسول اللہ ارشاد فرماندے نے کہ انہاں عرض کی تھی اللہ سونیا کدے لے جائیے کہ اللہ فرمایا جتھے ٹریا ہے جتھے جانا وچلے سان والی زمین ماپ زمین دی پمائش کرو. یہ ولی دے نیڑے ہو گیا تو مڑ جنت والے لے جاؤ جے اجے دور ہے تو مڑ دوزخ والے لے جاؤ. اساں کچھ کے پتہ کرنے آ کدے بالی ہے جڑا حکم پیا دیندا ہے ان کوئی نہیں پتہ کدے بالی ہے. گل دی سمجھ لو نا سیانے بندے ہو. اساں تے زمین دی پمائش کر کے وینے ہاں کہ کدے کتنی ہے. تو جس حکم دیتا ہے پمائش کرو میرے رب نو نہیں پتہ کیڑے پاسے زیادہ ہے. میرا رب جاندا ہے کیڑے پاسے زیادہ ہے لیکن اس اپنے ولیاں دا پیار دسنا. لو جی فرشتے پمائش کرن لگے تے بندہ پمائش دے حساب نال دوزخی بنن لگ گیا. یعنی پہلا انہاں جتھوں ٹریا او پمائش کیتی پھر او ادو پمائش کرن لگے اگاں اے ہن گھٹن لگ پئی تے ادلی ودن لگ پئی. تو رسول اللہ فرماندے اللہ او پنڈ نو حکم دیتا. کنو حکم دیتا؟ پنڈ نو با تھوڑا اورا ہو. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ اس بستی نو حکم دیتا کہ تھوڑا میرے بندے دے قریب ہو. اے 100 بندے دا قاتل ہے دے خوبی کی اللہ پورے پنڈ نو حرکت دیتی ہے تو اگاں ہو جائے نیتھے ہی ران دے. حالانکہ اللہ جاندا تو اس بندے والی تھان بھی آندا تو اگاں ہو جائے. نہیں فرمایا تو رہو. بھائیا مطلب کی ہے اللہ سونیا نہ تے مرید ہوئے نہ اس وظیفہ کیتا ہے نہ اس زیارت کیتی ہے نہ اے ولی دے کول بیٹھا ہے. انہوں ایڈا پروٹوکول کس گل دا ہے؟ تو جواب ہے یہ سارے کام کوئی نے کیتا پر ٹرن لگیا نیت تو نہ دی کر کے ٹر پیا. میں انہیں اس نیت تے یہ دے اتنے بخت بلند کر چھڑے. حضرات مسئلے دی سمجھ آئیے کوئی نہیں. اجے ولی کوڑا پڑیا نہیں اجے ولیاں ٹریا تے راہ چ اس مسئلہ ہویا ہے. دوستو جو درویشاں کو پڑ جائے وہ دیتے کیا کہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں ہم قوم لا یشکا جلیسہم. اے درویش ہونے جنہ کو بندہ صرف باندہ رہے تے بدبخت نہیں رہندا. وہ دے بخت اللہ اچھے کر چھڑ دے جڑا میرے بندیاں کو بینا شروع کر. اے عزیزان محترمی اللہ والے نے تو میں آپ دی خدمت میں جو بات پیش کرنی ہوئے وہ کہ اللہ والے نے
وہ جڑا انہاں دے ال ٹرے او دا ہی عالم ہے تے جڑا رسول اللہ دے بوئے ال ٹر پوے وہ دے رتبے دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اے عزیزان علی وقار میرے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما۔ آ جاؤ میرے حضور دے دروازے تے رحمتی میرے حضور دے واجہ بھئی مار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی آجا گناہگارا میں۔ بگا صاحب سناؤ ٹھیک ہے جانا اے بگا ساڈا مرید ہے تے بگا پڑھتا پہ انہاں برا بھی پڑھتا پہ بندے دو میں برا چنگے نے تے ہین لوار تے تھی انہاں بڑا پیار کرنا ایک گل ایس تو اندس سیئے کچھ بندے سنتروں چوں سالاں پیچھو مل کے آن دن سیانیاں ہے وہ ساڑھا ٹیسٹ لیں دے وہ ساڑھا ٹیسٹ لیں دے بھئی یہ جو پیر درویش نے انہاں دا ٹیسٹ لئیے تھا چوں سالاں بعد مل کے آن دن سیانیاں ہے تے میں آنا جی کوئی نہیں سیانیاں نہ ہونے دی سزا جڑی دینی جو دے لو اسی کوئی نہیں سیان بھلے مانس سیان محبت تو ہوندی ہے تتر جانور ہوندہ ہے تتر ویکھیا جے میں 100 باری بھی سیٹی ماراں تھی وہ نہیں بولدا لیکن وہ جڑا مسیتے نوکر رکھیا ہے وہ بولے تو مارن لگ بندہ وہ نسیان ہو اپنی بولی دی کرائی ہے میں کوئی نہیں کرائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں میں انہوں اس تتر نال غصہ اس گل دا کرا بشاہ اور یہ سیاں تے تو بولدا ان دے آنکھیں جی تو اسے کوئی شدے آنکھنا ہے بھائی جناب میں انہوں سیان کرائی ہے تو ساں کرائی کوئی نہیں میرے نہ لڑ دے گل دی سمجھ آگئی تو یہ بھائی جی سیان بندے اپنے پیار نال کرنی سیان اپنی محبت نال کرائی پیار سیان کراندہ ہے پیار پہچان کراندہ ہے توجہ ہے آپ میرے نبی سرکار دے دروازے تے جو آ جائے جو حاضر ہو جائے رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی آجا گناہگارا میں صرف ایک صحابی نے انہاں دا رنگ بھی کالا رنگ کالا تھی واحد صحابی نے جنہاں دے بارے اے حدیث شریف پڑھیے جامع ترمذی دے اندر موجود ہے شمائل ترمذی وچ کہ وہ بازار سودا پہ بیچ دیا ہے تے آئے بڑے غریب حضور پچھوں آئے تے آپ نے انہاں دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا جی میں اسی اپنے بیلی جنہاں نال بڑا پیار ہوئے اسی پچھوں ہاتھ رکھ کے آنے ابھی سان سے آنے اے واحد وہ صحابی نے جڑے بازار سبزی بیچ دیا ہے تے رسول اللہ انہاں دے سام پچھوں آ کے اکھاں تے ہاتھ رکھ رکھ کے ہاں بھائی سان سے آن وہ فرماندے میں سے آن لیا پر میں بولیا کوئی کہ چلو تھوڑی دیر سرکار آستے رکھی اللہ پیار ہے نا بس آئیاں ظاہر ہے جدو ہاتھ رکھیے پھر بندے جفا پاک ہی رکھی رہے اینج پیچھو حضور سرکار دیاں باں آئی سن اینج ہاتھ رکھے ہوں سیان دے میں لیا پر میں کہ چلو سرکار تھوڑی دیر ہاتھ ہی رکھی رہے اللہ اکبر رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی
نگاہوں میں رہیں گے اور تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر بچہ ستا روے تو ماں دیئے پر سکون ہے لیکن جدو روے ہو تو چاہ کے سینے نہ لا لیں ایہی گل شہر کے اندر تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے رسول اللہ جدو ہجرت فرمائی حضور نے ہجرت فرمائی تو آپ جان لگے ہجرت کر کے تو آپ نے سب صحابہ نو پہلے حکم دیتا ہے کہ وہ چلے جائیں دو صحابی ایسے نے جنہاں نو رسول اللہ نے ہجرت دا حکم نہیں دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اور ایک مولا علی حضرت مولا علی نو سرکار اپنے بستر تے سلایا تے صدیق اکبر نو نال لینا سی اس واسطے دوجیاں نو بھیج دیتا تے انہاں نو رکھ لیا ایک صحابی بہت بوڑھے سن بہت بوڑھے کمزور سن اور نحیف و ندار سن او سفر دے قابل ہی نہیں سی رسول اللہ سرکار ہجرت کر گئے انہاں پیچھے رہ گئے انہاں نو جدو پتہ لگا کہ حضور ہجرت فرما گئے نہیں تو وہ گھروں نکلے سویرے جس طرح پہلے ہوندے سن جتھے حضور بیٹھے ہوندے ہیں اتھے آ کے ویکھنا دیدار کرنا زیارت کرنی تو ٹر جانا وہ جدو حضور ہجرت فرما گئے تو وہ پیچھو آئے نا تے جتھے جتھے حضور ہوندے ہیں اتھے ویکھیا تو سرکار نظر نہ آئے عزیزان دی وقار جدو سرکار نظر نہ آئے بابا غلام فرید فرماندے نے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنہ دے ساوے جس دم نال پریت اسادی تے او نظرین آوے سنیاں سنیاں گلیاں دسنے تے ویڑا کھاور آوے غلام فریدہ اتھے کی وسینا جتھے یار نظر نہ آوے حضور میاں صاحب بولے تے فرماند نے ٹر گئے یار محبتہ والے تے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے ٹر گئے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہارا خالی بستی نظری آوے تے کنڈ کیتی جدو یارا وستے پنڈ اجاڑ لگ دے بھرے بازار سنسان لگ دے وستے پنڈ اجاڑ لگ دے
بھرے بازار سنسان لگدے نے سجنا نال بھریا ہویا ویڑا خالی لگدا ہے جدو یار ٹر جان جدو پیارے ٹر جان کوئی جگر دا یار ٹر جائے نا باپ پتر بھرا سجن یار تو سارے لگدے آ جاندے نا ویڑا ہوندا بھریا ہے وہ بھریا ہویا بھی لگدا خالی ہے کیونکہ وہ جی دے نال پیار آ وہ نہیں رہا ہوندا ویڑا بھریا ہویا ہے بظاہر لوگاں نال بھریا ہوندا ہے لیکن وہ دم نظر نہیں آوندا وہ سجن نظر نہیں آوندا عزیزاں دی وقار حضور میاں محمد بھائی صاحب اسے نو فرمایا ہے کچھ بیلی ایسے ہوندے نا جنہاں نال پھر بندہ سجنا نال راز دیاں گلاں کردا ہے او نہ ہون تے پھر بندے سارے ہی ہوندے نے پر مڑو وچ کھلا اور گیپ آ جاتا ہے حضور میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے دلدار دلاں دے تے پا گئے وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گئے وچ ککراں کالی کوئلے وقت کویلے تے نہ بول غما دی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی کوئی بندے دے واسط دیاں گلاں ہوندی بندے دے واسط دیاں گلاں ہون تے کون سجنا نو جدا ہوندا اے انسانی واسط دی گل نہیں ہوندی مالک دی رضا تے راضی رہنا ہوندا ہے پیار والے بھی جانا ہے محبت والے بھی جانا ہے نو سائیاں فرمایا ہے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا ساریاں دا ٹھہرا انہاں جدو ویکھیا کہ رسول اللہ کوئی نہیں تو اس گل تو دل اداس ہو گیا پھر محبت آئی ہمیں بنڑے آئے عشق حضور نال پکا ہا تو سرکار دا عشق بھی بیاں اے نصیبہ والے ان ملتا ہے ہاں جی اے دولت بھی سارے نہیں عطا ہوندی انہاں اپنے گھر والے ان فرمایا کہ بھئی میں مدینے نہیں رہنا انہاں کہا کہ تسی کیویں مکے نہیں رہنا تسی جانا کی دے انہاں کہا میں مدینے جانا تو انہاں فرمایا تہاڈی ہن سفر والی عمر ہے انہاں فرمایا بے شک سفر والی عمر نہیں پر جتھے حضور نہیں میرا دل نہیں لگدا اللہ اکبر گھر والیاں نے تیاری چکی تھی اونٹ تے بٹھایا جدوں اونٹ چلیا وہ تو تن پھر پتہ ہے نا اونٹ چلتا ہے تو تھوڑا جہا ہچ کولا لیندا ہے وہ دے وچ جھول ہوندی ہے وہ بوڑھے سان تے ٹک نہ سکے گر گئے گھر والے کیا سی نا کہ تسی جا نہیں سکتے لیکن یہ عشق ہے نا فرماندے نے تسی مینوں اونٹ دے اُتے بہاؤ اور مینوں رسی نال اونٹ تے بن دیو میں جانا یا میرا مدینے والا مائی جانے اللہ اکبر شاعر کہندے عشق کردا ہے اپنی مریضی دے کمے نائے راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا حضرات عشق نے بہا لیا سواری چل پئی ایک عرب دی گرمی دوجا ریت دا میدان ٹردے جاندے نے
پتہ کوئی نہیں میں جا کیڑی دیا میری منزل کیڑی ہے صحرائی علاقہ ہے نہ خبر آن دی نہ خبر جان دی بس اونٹ ٹردا جاندا ہے منہ مدینے والے فرماندے نے اکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے اللہ اکبر کبیرہ سواری چل دی پئیے نکاحت کمزوری بھوک اور بڑھاپے نے کمزور کر دیتا جدو جان نکلن دے قریب آئی اپنے دوویں ہاتھ بلند فرمائے اور کہندے نے اللہ سونیا میں چاہنا ہوا میری خبر میرے حضور تک پہنچ جائے میں اے ہاتھ اپنا ہاتھ حضور دا ہاتھ بنا کے دوجا ہاتھ حضور دے ہاتھ وچ دے رہے ہوں اپنا ایک ہاتھ بنایا حضور دا ہاتھ دوجا ہاتھ دے وچ دے کے کہتے ہیں یا اللہ گواہ رہی میں اپنا ہاتھ حضور دے ہاتھ وچ دے رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہی تیرد کر رہے ہیں میرے عزیز ادمو مدینی الکیتا ہے فرماندے نے ہوا چلن والی جدو سرکار دے روزے تو گزرے عاشقاں دا یہ طریقہ ہوندے نسیمہ جانب بتا گزر کن زیا حوال محمد را خبر کن اے ہوا جدو مدینہ مسجد نبوی تو گزرے سرکار نو میرا حال سناویں او کہ میرا حال حضور تک نہ پہنچائیں اللہ اکبر حضور صحابہ دے درمیان بیٹھے سن جو جبریل آئے اور ساری خبر پیش کی تھی تو حضور فرمان دیں صحابہ تو اڈا ایک بھائی راستے شہادت دے رتبے تے فائز ہوئے تو صحابہ اپنے پیار دی عرض کی تھی کہ سونیا کاش اپڑ جاندہ کاش توڑ اپڑ جاندہ لیکن راستے وچ رہ گیا ہے اپڑ جاندہ تے اجر مل جاندہ اللہ فرمایا جبریل ہن قرآن لے جا اللہ فرمایا وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ سونیا جڑا اپنے گھروں ملن واسطے نکلے راستے وچ موت آ جائے اللہ اعلان کر دیتا ہے اجر پورا دیتا جائے گا بس عاشق دا عقیدہ ہونا چاہیے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے ساتھی اور عزیزو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کریا کرو اللہ توانو سانو سارے انو حضور دی محبت پیار عطا کرے اے سنگی اسد دے گھارج کاروبار وچ رزق وچ برکت دے وے نو میں آکھیا اپنے والد صاحب دی جگہ تے حج بھی کرو عمرہ بھی کرو جڑا بندے تے حج فرض ہو جائے یا عمرے دا ارادہ کیتا سی او دی جگہ تے کرو تاکہ انہوں قبر وچ راحت اور آرام نصیب ہو ہر صاحب مال آدمی نو حج کرنا چاہیے اور عمرہ کرنا چاہیے اللہ کریم سب سنگیاں تے راضی ہوئے اسد صاحب دے والد صاحب واسطے اور باقی مرحومین واسطے دعا کرو الحمدللہ رب العالمین اللہ سونے سب سنگیاں دی حاضری قبول ہر بیمار نو صحت عطا فرما اس تمام کلام دا ختم شریف دا ایصال ثواب اس سنگی دے والد محمد علی مرحوم دی روح نو کرنے قبول فرما اور جڑے انہاں دے بھائی انہاں دے ساتھی یار بیلی یا جتنے مسلمان نے سارے دے ماں باپ فوت ہوئے سب نو ایصال ثواب کرنا انہاں دے گھر وچ کاروبار جس کی برکت دے جڑے بے اولاد انہاں نوں اولاد دے جڑے تنگ دست نے انہاں دی تنگ دستی دور